السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ولاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت 228 بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہ ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو بیوی اپنے شوہر کے گھر 3 ماہواری گزارے گی، اور اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ اور اس عدت میں عورت کو چاہیے کہ جو بھی اس کے پیٹ میں ہے وہ اسے ظاہر کرے اور اسے چھپائے نہیں، اور اس عدت کے دوران اگر شوہر چاہے تو اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کر کے اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کی اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو بھی ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو حاصل ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کم ہیں تو ایسی بات نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مضائقہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے دے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں پس وہی ظالم ہیں۔ اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں، اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہے اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جب ایک مرد 2 بار اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور 2 بار رجوع کر چکا ہو تو تیسری بار جب وہ طلاق دے گا تو وہ طلاق مستقل طلاق ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اگر انہوں نے مال عورتوں کو دے رکھا ہو تو طلاق کے بعد اس کو واپس لینے کا مطالبہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی ایک حل رکھا ہے کہ اگر بیوی شوہر سے تنگ ہو اور شوہر سے متنفر ہو اور چاہتی ہو کہ میں اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤں تو اس صورت میں عورت کچھ اپنا مال شوہر کو دے کر اس سے جدا ہو سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلا لینا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں مزید اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے لوگو، کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دے
تو اب یہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ مرد اس عورت کے قابل نہیں رہا۔ اب جب تک عورت اگلا نکاح نہیں کرے گی اور اگلے شوہر کے پاس نہیں چلی جائے گی، اور اگلا شوہر بھی جب طلاق دے گا تو تب وہ عورت پچھلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ایک واحد صورت ہے۔ اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو اس نہج تک نہ لے کے جایا کریں کہ طلاق کی نوبت آئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔